اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا، اس کے احکام، اس کے مسائل، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ ابتدائی طور پر ضروری ہے کہ انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ جو واجب نماز ہے وہ ضروری ہے کہ انسان کھڑے رہ کر نماز کو ادا کرے۔ مستحب نماز حالت اختیاری میں آپشنل، بغیر کسی مجبوری کے بھی جائز ہے کہ انسان بیٹھ کر اپنی مستحب نماز کو انسان ادا کر سکتا ہے۔ پس واجب نماز ابتدائی طور پر حالت اختیاری میں ضروری ہے کہ انسان کھڑے رہ کر پراپر طریقے سے، جس طرح ایک عام نماز پڑھی جاتی ہے، ضروری ہے کہ انسان اس طرح نماز پڑھے۔ اچھا، اب چونکہ مساجد میں کرسی ٹیبل کا بہت زیادہ رواج ہو چکا ہے، تو اب یہ کرسی ٹیبل جو مسجد میں رکھے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان مسائل سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اور مختلف اور مختصر تھکاوٹ، مختصر درد کی وجہ سے انسان کرسی پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان اگر اس میں صحیح طرح اگر مسئلہ معلوم نہ کرے، تو اب وہ اتنی زحمت کر کے مسجد آ رہا ہے، اتنی زحمت کر کے نماز جماعت اول وقت پڑھ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز باطل ہو جائے، نماز صحیح نہ ہو اور ان نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہو جائے۔ لہٰذا یہ لاپرواہی انسان سے نہ ہونے پائے، بلکہ وہ شرعی مسئلے کو معلوم کرے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اب میں یہاں پر دو حصوں میں تقسیم کروں گا مسئلے کو، ایک واجب نماز، ایک مستحب نماز۔ جب تک انسان مجبور نہ ہو، مجبور کس کو کہتے ہیں؟ مجبور یعنی ایک نمبر 1، اس کے لیے کھڑے رہنا ناقابل برداشت زحمت ہے، کھڑے رہنا ناقابل برداشت زحمت ہے۔ یہ مجبوری کی ایک مثال، کھڑے رہنا ناقابل برداشت زحمت ہے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے انسان اتنا ضعیف ہو گیا کہ وہ ویل چیئر سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی درجات ہیں۔ دیکھیں، یہ خود درجات بیان کر رہے ہیں کہ مسئلہ کتنا سخت ہے۔ اگر انسان عصا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، واجب عصا لے کر کھڑا ہو۔ اگر انسان دیوار کے ٹیک سے اگر کھڑا ہو سکتا ہے، واجب ہے کہ انسان دیوار کا ٹیک لے۔ اگر انسان اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے کہ کسی سے ایکسکیوز کر کے، کسی سے گزارش کر کے کہ وہ اس کو پکڑ کے رکھے، اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے، واجب ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھیں، اس طرح نماز پڑھیں کہ جو طریقے میں نے بیان کیے۔
اچھا حالت اختیاری میں جائز نہیں کہ انسان عصا کے زور پر کھڑا ہو، دیوار کے ٹیک سے کھڑا ہو یا کوئی پکڑ کے رکھے، حالت چوائس اور اختیار میں یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے، وہ اجازت نہیں ملے گی اسے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ عصا لے، دیوار کا ٹیک لے. کسی سے اگر گزارش کر سکتا ہو بغیر منت اور احسان کے تو ضروری ہے کہ وہ اسے یہ گزارش کرے کہ مجھے نماز پڑھنی، مجھے پکڑ کے رکھو، میں کھڑے رہ کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ سب واجب رہے گا. خوب، بس یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلا مرحلہ یہ کہ اگر اس کے لیے کھڑے رہنا ممکن نہ ہو یا قابل زحمت ہو، سخت زحمت ہے، ہوتا ہے بعض اوقات انسان سوالات لوگ پوچھتے ہیں کہ چلیں تھوڑی دیر، انسان پیدل انسان چل سکتا ہے تھوڑا سا، یا انسان جو ہے وہ ممکن ہے تھوڑی دیر قیام کر سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ کھڑے رہ کر نماز پڑھنا اس کے لیے دشوار ہے. پیروں میں درد ہے، شدید درد ہے. اب اس کی ڈیفینیشن، اب کیا شدت کس کو کہیں گے؟ اس کے لیے فقہ میں ایک اصطلاح ہے حرج. حرج کا مطلب ہے جو ہے وہ ناقابل برداشت زحمت. عام طور پر جو زحمت قابل برداشت کی، یعنی وہ زحمت جو برداشت کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ ہے، ناقابل برداشت زحمت ہے. ہر انسان کے لیے پرسن ٹو پرسن ڈفر کرے گا، یہ شخص سے شخص مختلف ہوگا. ممکن ہے ایک شخص کس حد تک برداشت کر سکتا ہے، ایک شخص کس حد تک برداشت کر سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کے لیے اتنی زیادہ زحمت ہے کہ جس کو عام طور پر لوگ اس زحمت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس زحمت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا حرجی. اس کو کہتے ہیں حرج. اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ان صورتوں میں، یا تیسری صورت، پہلی صورت کیا ہو گئی؟ ناممکن ہے. دوسری صورت ناقابل برداشت زحمت ہے. تیسری صورت کھڑا تو رہ لے گا، برداشت بھی ہو جائے گا، قابل برداشت بھی ہے، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر آپ مثلا اتنے منٹ تک کھڑے رہیں گے آپ کے پیروں کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. یا جیسے بیٹھ کر نماز پڑھنا، جیسے نارمل رکوع کرنا، نارمل سجدہ کرنا. چونکہ نارمل سجدہ، اب اس کی تفصیل آگے آئے گی، چونکہ نارمل سجدہ کرنے کے لیے انسان زمین پر بیٹھے، سجدگاہ پہ سجدہ کرے، 7 اعضاء کو زمین پر رکھے، اب اس کے بعد وہ بیٹھے اور پھر کھڑا ہو، تو ڈاکٹر بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے گھٹنے کے لیے مستقبل میں، فیوچر میں خطرہ ہے، نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ تیسری صورت، یہاں پر بھی پرمیشن مل جائے گی کہ آپ جو نارمل نماز ہے اس سے ہٹ کر نماز پڑھیں، جو نارمل نماز ہے اس سے ہٹ کر نماز پڑھیں. بس یہ اگر 3 صورتیں، تو آپ کو نارمل نماز سے ہٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی. اب نارمل سے ہٹ کر نماز میں کیا اجازت ملے گی؟ اب ہم سو جائیں، لیٹ جائیں، لیٹ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر نماز پڑھیں، بھائی ہمیں شریعت نے، مولانا نے اجازت دے دی؟ نہیں. اب جتنا آپ کے لیے ممکن ہوگا، جو جو چیزیں آپ کے لیے نارمل سچویشن میں پاسبل ہوگا، وہ آپ کو نارمل طریقے سے انجام دینا ہوگا. جس چیز میں آپ کو زحمت ہے، ناقابل برداشت ہے یا نقصان ہے، فقط وہاں پہ چھوٹ ملے گی، فقط وہاں پہ اجازت ملے گی. لہٰذا مثلا اگزامپل دے رہا ہوں میں کہ مثلا کھڑے ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نارمل رکوع کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر سجدے کرنے میں پرابلم ہے. تو اب یہاں پہ شریعت آپ کو کہے گی نارمل قیام کریں، نارمل رکوع کریں. سجدہ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کو دوسرا طریقہ بیان کیا جائے گا کہ جس کو ہم بیان کریں گے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی توجہ کیجیے گا، عام طور پر جن کو گھٹنے کا پرابلم ہوتا ہے تو ان کو فوراً اشارے والی نماز کی پرمیشن نہیں مل جائے گی، کرسی والی نماز یا کرسی ٹیبل والی نماز کی اجازت نہیں مل جائے گی، بلکہ اس پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ مثلا ایک شخص قیام نارمل کر سکتا ہے، رکوع نارمل کر سکتا ہے،
سجدے میں بھی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں پر ہے؟ صرف 2 سجدے کے درمیان جو پیروں کو فولڈ کیا جاتا ہے, گھٹنا جو فولڈ ہوتا ہے, اس فولڈ میں پرابلم ہے. یا تشہود کے وقت جو پیر فولڈ ہو رہے ہیں اس میں پرابلم ہے. وہاں پر بھی اگر یہ پرابلم ہے تو پھر یہاں پر یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ 2 سجدے کے درمیان 2 زانو ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ مثلا ایک شخص سجدے میں گیا, سجدے سے اچھا بیٹھنا بھی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, سجدے میں گئے, تھوڑا سا سر اٹھایا, پھر سجدے میں چلے گئے. یہ صحیح نہیں ہے. 2 سجدے کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے. تو اب کیا ضروری ہے؟ سجدہ کریں, پیروں کو فولڈ نہ کریں, بیٹھے اور پیر کھول دے, یوں کر کے پیر کھول دے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تو انسان عام حالات میں بھی کر سکتا ہے. تھوڑا ٹائم لگے گا. اچھا, چونکہ ہم چاہتے کہ نماز بھی جلدی ہو اور نماز بھی ہو جائے اور صحیح بھی ہو, تو بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایک نارمل پوزیشن ہے تو شاید ممکن ہے کسی انسان کو موقع مل جائے, بھائی ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ دیا, ایک دفعہ سبحان رب العلیٰ پڑھ دیا, جلدی جلدی نماز پڑھ لی صحیح طریقے سے, تو اس کو اجازت مل جائے گی. اب ایک بیمار شخص ہے یا ایک نارمل نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ میں نماز بھی فوری ہو جائے اور چھوٹ بھی مل جائے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو اب وہ سجدہ کریں, اور سجدہ کرنے کے لیے 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھے گا یا تشہود کے لیے جو بیٹھے گا, تو اب اس کے لیے فولڈ کرنے میں پرابلم ہے. فولڈ نہ کرے پیروں کو, کیونکہ عام طور پر یہ خود دیکھنا پڑے گا کہ اس کی گھٹنوں کے لیے کہاں پرابلم ہے. بعض اوقات نیچے سے کھڑے ہونے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے, تو پھر وہ کرسی ٹیبل والی نماز کی اجازت مل جائے گی, جس کو ہم بیان کریں گے. اگر یعنی سجدے کے لیے جھک ہی نہیں سکتے ہیں, یا بعض اوقات بعض مرد یا خواتین کے جو کسی آپریشن کی وجہ سے مثلا نیچے بیٹھ کر جھک ہی نہیں سکتی ہے, سجدہ ہی نہیں کر سکتی ہے, نارمل سجدہ انجام ہی نہیں دے سکتی ہے, کیونکہ وہ فولڈ نہیں کر سکتی ہے اپنی پیٹھ کو, اپنی کمر کو, تو ان کو صحیح ہے ایک اجازت مل جائے گی, جس کو آگے جا کے بیان کریں گے. گھٹنے کا پرابلم ہے, اور وہ بھی پرابلم سے فولڈ کرنے میں پرابلم آ رہا ہے, صرف فولڈ کرنے میں. اس میں کرسی ٹیبل والی نماز نہیں ہوگی, نارمل نماز پڑھے اور 2 سجدے کے درمیان اور تشہود کے لیے پیروں کو پھیلا کر بیٹھے, اس طرح بیٹھے کہ اس کے پیر فولڈ نہ ہو, کیونکہ وہ نقصان دہ ہے, باقی کوئی پرابلم نہیں ہے. بس یہ مسئلہ واضح ہو گیا. یہ بات بھی واضح ہے کہ جو نارمل نماز ہے وہ کیا ہے, تکبیرۃ الاحرام کھڑے رہ کر سکون کی حالت میں, الحمد اور سورہ کھڑے ہو کر سکون کی حالت میں, اس کے بعد نارمل رکوع سے کھڑے ہوں, نارمل سجدہ. یہ ایک نارمل نماز ہے جو ابتدائی طور پر ہر شخص کے اوپر واجب ہے. اب جس کے لیے جو چیز واجب نہیں ہوگی وہ اتنی ہی اس کو ڈسکاؤنٹ ہوتے چلی جائے گی. اب ایک شخص ہے کھڑے ہو کر قیام کر سکتا ہے, نارمل رکوع کر سکتا ہے, لیکن نیچے بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا ہے, جس کی تفصیل ہم نے بیان کی ابھی. نیچے بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا ہے. تو اب شریعت یہاں پر اجازت دیتی ہے کیا, کہ یہ شخص سجدہ, رکوع تو نارمل رکوع کرے گا, سجدہ اشارے سے کرے گا, سجدہ اشارے سے کرے گا. اشارے میں مثال کے طور پر میں جیسے کھڑا ہوا ہوں, میں ابھی میں نے الحمد پڑھ لی, سورہ نارمل رکوع کیا, رکوع سے کھڑا ہوا, اب میں نیچے بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا ہوں. تو اب شریعت اجازت دیتی ہے کہ اب آپ کا سجدہ اشارے والا سجدہ ہوگا, جس کو کہتے ہیں ایمائی, اشارے والا سجدہ. اب اشارے والا سجدہ کیا ہے, کس طرح اشارہ کرنا ہے, فرق نہیں پڑتا. اشارے میں آپ گردن جھکا دیں, یہ بھی اشارہ ہے, یا یہ میرے سامنے کرسی ٹیبل
اور میں نے ٹیبل پہ سجدہ کر لیا، جس طرح مساجد وغیرہ میں اسی طریقے سے، یا کھڑے رہ کر میں نے اشارے سے سجدہ کر لیا، یا بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ گیا اور سجدے کا ہاتھ میں لیا اور مہر کو پیشانی پہ رکھ دیا۔ آگے خوئی اور آگے سیستانی کہتے ہیں مہر اور سجدگاہ پیشانی پہ رکھنا بھی واجب نہیں ہے جو اشارے والی نماز ہے۔ احتیاط مستحب ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ انسان سجدہ کرتے وقت سر کا اشارہ کرے سجدے کی نیت سے اور پیشانی سجدگاہ مہر پر رکھے، یعنی جھکے اور مہر کو وہ پیشانی پر رکھے۔ خوب یہ اشارے والا سجدہ ہو جائے گا، اور یہ ساری فارمز چاہے کھڑے رہ کر اشارہ کریں، چاہے بیٹھ کر سر جھکا کے اشارہ کریں، چاہے بیٹھ کر ٹیبل پہ سجدہ کریں، یہ سب اشارے کی کیٹیگریز میں آ جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے سجدے صحیح شمار کیے جائیں گے۔ خوب یہ تو وہ تھا کہ جو سجدہ جس کو پرابلم تھی۔ اچھا، اس میں سر جھکانا ہے سجدے کی نیت سے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے اگر ایک انسان مثلا قرات کر رہا ہے، الحمد پڑھی، سورہ، رکوع، اب وہ رکوع نارمل کیے، گردن یوں بھی ہے، یوں بھی ہے، یوں بھی ہے، یوں بھی ہے، سب صحیح ہے نارمل۔ اگر انسان ایک قرات کر رہا ہے، الحمد پڑھ رہا ہے، سورہ پڑھ رہا ہے، تو ضروری تو نہیں کہ اپنی گردن کو اسٹریٹ رکھے، نہیں، گردن یوں بھی ہو سکتی ہے، 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سجدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گردن کو پہلے سیدھا رکھے اور پھر سجدے کی نیت کو جھکائے۔ یہاں پہ جو دو چیزوں پہ زور ہے، ایک سر کو جھکانا ہے اور دوسرا سجدے کی نیت سے جھکانا ہے۔ بعض اوقات ممکن انسان یوں نماز پڑھ رہا ہو، الحمد پڑھی، سورہ پڑھی، رکوع کیا، اب اس کی حالت یہ ہے وہ کچھ سر نہیں جھکایا اس نے، اس کی حالت ہی یہی ہے، اور پیشانی پہ مثلا مہر رکھ دیا، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ یوں رکھے اپنی گردن کو اور پھر سجدے کی نیت سے سر کو جھکائے اور پھر سجدہ کا رکھنا چاہے تو سجدہ کا رکھ لے۔ خوب، یہ تو ہو گیا سجدے کا مسئلہ۔ اگر کوئی شخص رکوع کے لیے بھی نہیں جھک سکتا ہے، رکوع کے لیے بھی نہیں جھک سکتا ہے، تو الحمد، سورہ، تکبیرۃ الاحرام، الحمد اور سورہ کھڑے رہ کر، اس کے بعد رکوع کے لیے وہ اشارہ کر دے۔ اب یہاں پر کیا بیٹھ کر وہ رکوع کر سکتا ہے؟ نہیں، اگر کھڑا رہ سکتا ہے تو واجب ہے، وہ سجدے میں اجازت مل جائے گی۔ سجدے میں آپشنل ہے، چوائس ہے، جائز ہے کہ سجدہ اشارے سے جو کرنا ہے بیٹھ کر کرے، کرسی پہ بیٹھ کر کرے، زمین پر بیٹھ کر کرے، یا کھڑے رہ کر کرے۔ لیکن رکوع کے اشارے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے رہ کر، کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑے رہ کر کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی پھر تو اس کو الحمد سورہ بھی کھڑے رہ کر پڑھنا ہے، اور اسٹینڈنگ پوزیشن اور کھڑی ہوئی حالت میں ہی اس کو سر جھکانا ہے رکوع کی نیت سے۔ اور رکوع اور سجدے میں اب یہ اختلافی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں رکوع کے لیے کم سر جھکائیں اور سجدے کے لیے زیادہ سر جھکائیں۔ مثال کے طور پر یہ میرا سر ہے، میرا چہرہ ہے، میں نے رکوع کے لیے اتنا سر جھکایا، کھڑا ہوا، باقاعدہ یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے سر جھکایا، رکوع ہو گیا، اور پھر سر جھکایا، سجدہ ہو گیا، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سر جھکائے رکوع کی نیت سے، پھر اپنے سر کو اٹھانا ہے، یہ رکوع کے بعد کا قیام ہے، یہ سر اٹھانا ہے، اس کے بعد سجدے کی نیت سے سر جھکانا ہے، پھر سر اٹھانا ہے، اور پھر دوبارہ جو کہ وہ سجدے کی نیت سے سر جھکانا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا سجدہ اور رکوع۔ خوب، اگر کوئی شخص قیام بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی شخص قیام بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ قیام کر سکتا ہے، وہ والی جس کی تفصیل ہم نے بیان کی، نہ دیوار کے ٹیک سے کھڑے ہو سکتا ہے، نہ عصا کے زور پہ کھڑے ہو سکتا ہے، نہ کسی کے پکڑنے پر کھڑا ہو سکتا ہے، کسی طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔
تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، ختم. اب رکوع کرنا ہے. رکوع میں اگر نارمل رکوع کیا جا سکتا ہے، نارمل رکوع کس کو کہیں گے؟ نارمل رکوع یعنی انسان اتنا جھکے، یہ میرا سر ہے، یہ میرے زانو ہیں، اس طرح جھکے کہ میرا سر میرے زانو کے مد مقابل آ جائے. یہ میرا سر ہے، یہ میرے زانو ہیں، اتنا جھکا کہ میرے اس کے مد مقابل آ گیا. یہ واجب مقدار ہے، یہ ضروری ہے. یہ اشارہ رکوع، یہ اشارے والا رکوع نہیں ہے، یہ بیٹھ کر رکوع ہے. یعنی 3 قسم کے رکوع ہیں ہمارے پاس. ایک قیام کی حالت میں رکوع، ایک بیٹھ کر رکوع، اور ایک اشارے والا رکوع. یہ 3 رکوع ہیں. قیام والا رکوع جو نارمل رکوع ہوتا ہے. بیٹھ کر رکوع، یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن بیٹھ کر رکوع کر سکتا ہوں. وہ کس کو کہتے ہیں؟ اتنا جھکوں کہ میرا چہرہ میرے اس کے زانوں کے مد مقابل آ سکتے، اتنا جھک سکتا ہوں میں. تو یہ نارمل رکوع ہو گیا. اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اشارے والا رکوع ہوگا. یہاں پر رکوع میں رکوع اور سجدے میں ایک نقطہ باقی رہ گیا کہ جس کی وضاحت آگے آئے گی. خوب، اب میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، الحمد سورہ بیٹھ کر. رکوع اگر میں نارمل کر سکتا ہوں، نارمل رکوع کس کو کہتے ہیں؟ اتنا جھکنا کہ میرا چہرہ زانوں کے مد مقابل آ جائے. یہ بیٹھ کر رکوع. یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ خود دیکھنا ہوگا. اور پھر تیسری پوزیشن ہو جائے گی، تیسری چیز ہو جائے گی سجدہ. سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کا مطلب ہے 7 اعضاء کو، 7 باڈی کے پارٹس کو، 7 باڈی کے پارٹس کو زمین پر رکھنا. خاک پر پیشانی کو رکھنا، باقی 6 اعضاء و جوارے کو زمین پر رکھنا. یہ 7 پارٹس ہو جائیں گے. یہ کہلاتا ہے سجدہ. سجدہ. اچھا، یہاں پر ایک بات ملاحظہ کیجئے گا. سجدہ اور رکوع دونوں، سجدہ اور رکوع دونوں، جس طرح میں نے بتایا کہ رکوع کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے ہیں. 3 قسم کے رکوع. ایک کھڑے رہ کر رکوع، ایک بیٹھ کر رکوع، ایک اشارے والا رکوع. اشارے والا رکوع. کھڑے رہ کر رکوع اور جو بیٹھ کر رکوع ہے، اس کے اندر بھی 2 رکوع ہے. یعنی کیا مطلب 2 رکوع ہے؟ میں کھڑا ہوں. اب آپ جا کے توضیح المسائل میں دیکھیں. توضیح المسائل میں مجتہد کیا کہتا ہے؟ توضیح المسائل میں مجتہد رکوع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جائیں توضیح المسائل کھولیں اور رکوع کی ڈیفینیشن کو نکالیں. مجتہد کہتا ہے کہ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھکیں، اتنا جھکیں کہ آگے سیستانی کی تعبیر یہ ہے، اتنا جھکیں کہ آپ کی 5 انگلیاں آپ کے گھٹنے تک پہنچ جائیں. یہ رکوع کی ڈیفینیشن ہے، رکوع کی تعریف ہے. اگر یہ رکوع ممکن ہو تو واجب ہے یہ کرنا. اگر یہ ممکن نہیں ہے، اتنا نہیں جھک سکتا ہوں میں، تھوڑا بہت جھک سکتا ہوں، تو یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو تھوڑا بہت جھک رہے ہیں، اگر یہ عرفاً رکوع کہلا رہا ہے تو پھر واجب ہے کہ اتنا تھوڑا سا جھکیں. آپ کے ہاتھ گھٹنے تک نہیں پہنچ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا جھک سکتے ہیں آپ، جس کو عرفاً رکوع کہا جا سکے. واجب ہے کہ اتنا جھکیں. اسی طرح سجدہ،
سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سجدے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر 7 اعضاء کو زمین پر رکھے، 2 ہتھیلی، 2 گھٹنے اور 2 پیروں کے انگوٹھے، یہ زمین پر رکھے اور سجدگاہ زمین پر رکھے، یعنی اپنی پیشانی کو سجدگاہ کے اوپر زمین پر رکھے، یہ سجدہ ہے۔ اور 4 انگلی سے بلند نہ ہو سجدگاہ، یا 4 انگلی سے اندر زمین کے اندر نہ ہو، 4 زمین کا جو سرفیس ہے 4 انگلی اس سے بلند یا 4 انگلی اس سے نیچے یہ نہ ہو، یہ نارمل سجدہ، یہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ واجب سجدہ نہ کر سکتا ہو لیکن اتنا جھک سکتا ہے کہ عرفاً اس کو سجدہ کہا جائے تو اشارہ جائز نہیں ہوگا، واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ بس خلاصہ مطلب نارمل قیام کر سکتا ہے نارمل قیام کرے، اگر نارمل نہیں کر سکتا ہے کسی کے سہارے سے کر سکتا ہے کسی کے سہارے سے کرے، اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر اجازت۔ اسی طرح رکوع میں نارمل رکوع کر سکتا ہے نارمل رکوع نہیں کر سکتا ہے، کھڑے ہوئے حالت میں اتنا جھک سکتا ہے کہ عرفاً سے رکوع کہا جائے، یہ کرے گا۔ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر نارمل رکوع کر سکتا ہے تو بیٹھ کر نارمل رکوع کرے، اور بیٹھ کر نارمل رکوع نہیں کر سکتا ہے تو اتنا رکوع کرے کہ عرفاً رکوع کیا جائے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر رکوع کے لیے اشارہ کریں۔ اسی طرح سجدے میں بھی نارمل سجدہ کریں، نارمل سجدہ کی تعریف بیان کر دی، اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو سجدے کی عرفاً اگر سجدہ کر سکتا ہے، جس کو عرف میں یہ کہا سجدہ کیا ہے تو وہ سجدہ کرے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے صرف اور صرف اشارہ کر سکتا ہے تو اشارے سے سجدہ کرے گا۔ یہ ہو گیا پورا کا پورا واجب نماز کا حالت اضطراری میں نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ واجب نماز میں۔ لیکن مستحب نماز میں انسان کے لیے جائز ہے، مستحب نماز میں عام حالات میں انسان کے لیے جائز ہے کہ انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے یا بیٹھ کر نماز پڑھے۔ کھڑے رہ کر نماز پڑھے تو ثواب زیادہ ہے، اور چاہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے تو ثواب کم ہو جائے گا، لیکن اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اب بیٹھ کر نماز پڑھنا وہی طریقہ کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اچھا یہاں پر یہ غور کیجئے گا، بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کیا آتا ہے؟ آیا کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا؟ اگر میں زمین پر نارمل سجدہ کر سکتا ہوں تو جائز نہیں ہے کہ میں کرسی ٹیبل پر مستحب نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، یہ ہائی لائٹ کرنا ہے اس مسئلے کو، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو عام طور پر لوگ اشتباہ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں مستحب نماز ہے تو مستحب نماز کرسی ٹیبل پہ پڑھتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ کرسی ٹیبل پر ایک عام انسان جو نارمل سجدہ کر سکتا ہے اس کو کرسی ٹیبل پہ اجازت نہیں ملے گی۔ ہاں جو زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا ہے جس کی وضاحت دی تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہے، جیسے بعض اوقات مساجد میں کیا ہوتا ہے، مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ واجب نماز تو پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھ لی نارمل پیش امام کے پیچھے صحیح طریقے سے، اب جب نافلہ مغرب کی بات آئی تو نافلہ مغرب جا کے کرسی ٹیبل پہ پڑھتے ہیں، اب کوئی مجوز نہیں ہے، آپ کیسے کرسی ٹیبل پہ؟ ہاں آپ کی الحمد صحیح ہو جائے گی، آپ کا سورہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ رکوع کے لیے اتنا جھکتے ہیں کہ آپ کا چہرہ زانوں کے مد مقابل آ گیا تو آپ کا رکوع بھی صحیح ہو گیا۔ سجدہ کس طرح کریں گے
اشارے سے تو اشارے والا سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اجازت نہیں ہے، آپ کے پاس اجازت نہیں ہے، آپ کے لیے واجب ہے کہ ہم نارمل سجدہ کریں۔ لہٰذا یہ مسئلہ کہاں پر پیش آتا ہے بہت زیادہ؟ یہ مسئلہ زیارتوں پہ پیش آتا ہے، زیارتوں پہ۔ مثلا ہم گئے زیارتوں پہ، ہم نے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ لی، اب 2 رکعت نماز پڑھنی، اتنا زیادہ شلوک ہے، اتنا زیادہ رش ہے، ہمیں 2 رکعت نماز کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو ہم اشارے سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، مجوز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اشارے والی نماز کی اجازت اس کو ملے گی جو نارمل سجدہ نہ کر سکتا ہو، زمین پر بیٹھ کر۔ خوب آپ کے میرے پیروں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو اجازت نہیں ملے گی کہ ہم چلیں اشارے سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اشارے کی نماز صرف اور صرف چاہے مستحب نماز ہی کیوں نہ ہو، اشارے سے مراد جس میں سجدے کا اشارہ کرنا ہے، کھڑے کھڑے سر جھکا کر، یا کرسی ٹیبل پر۔ یہ کرسی ٹیبل بھی اشارہ ہے، کھڑے کھڑے سر جھکانا یہ بھی اشارہ ہے۔ یہ اس کو اجازت ملے گی جو نارمل سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تک یہ سارے مسائل مکمل ہو گئے۔ پوری کی پوری گفتگو کو بعض لوگ سوال کرتے ہیں ہم ایروپلین میں کس طرح نماز پڑھیں؟ اسی طرح یہی ساری سچویشن کو گزارتے ہوئے اگر نارمل سچویشن میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نارمل سچویشن میں نماز پڑھیں۔ جو چیزیں پاسبل نہیں ہوگی اس کو فقط کاٹتے جائیں، فقط اس پر لائن کھینچتے جائیں۔ کھڑے رہ سکتے ہیں، کھڑے رہیے، کھڑے رہ کر رکوع کر سکتے ہیں، کھڑے رہ کر رکوع کریں۔ اگر نارمل سجدہ کرنے کی اگر گنجائش اور جگہ نہیں ہے اور مثال کے طور پر اجازت نہیں مل رہی ہے، وہ آپ کو اشارے کی اجازت مل جائے گی۔ لیکن بعض اوقات جو ایروپلین میں دیکھا گیا کہ انسان بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لی پوری، یہ نماز باطل ہے۔ اگر کوئی ایسی نماز پڑھی گئی ہے تو اس کی قضا کرنا واجب رہے گی۔ اس ذیل میں ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے مستحب نماز چلتے ہوئے، یا حالت سواری کہہ لیں، حالت حرکت کہہ لیں، سواری کی حالت میں یہ واجب نماز کی اجازت نہیں ہے عام حالات میں۔ ہاں، اگر ایروپلین میں ہے نماز قضا ہو جائے گی، ٹرین میں ہے نماز قضا ہو جائے گی، حالت کوئی ایسی حالت نہیں ملے گی جس میں ہم نارمل نماز پڑھ سکتے ہو، تو وہاں پر پھر وہ چلتے ہوئے کی اجازت مل جائے گی۔ اب اس کی کیا تفصیل ہے وہ بہرحال اپنے مقام پر۔ لیکن مستحب نماز حالت اختیاری میں بھی، عام حالات میں بھی انسان چلتے ہوئے حالت حرکت میں چلتے ہوئے، اور جو ہے وہ گاڑی، سائیکل، بس، ایروپلین، ٹرین، یا انسان خود پیدل چل رہا ہے، مستحب نماز انسان حالت حرکت میں پڑھ سکتا ہے، اور اجازت ہے حالت اختیاری میں، کوئی ایسی مجبوری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مستحب نماز میں ساری شرائط ضروری ہے، صرف 2 اجازتیں مل جائیں گی، 2 اجازتیں۔ ایک جو اسٹل ہونے کی شرط ہے کہ آپ کا بدن سکون کی حالت میں ہونا چاہیے، یہ معافی مل جائے گی، کیونکہ آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ کا بدن ہی حرکت میں ہے، یا پاکستان کی روڈ پہ اگر آپ کی گاڑی چل رہی ہے تو اس طریقے سے چل رہی ہے کہ آپ کا پورا بدن حرکت میں۔ خوب یہ اچھا، پاکستان کی میں توہین نہیں کرنا چاہتا، پاکستان کی بعض روڈ ایسے ہیں، بعض روڈ ماشاءاللہ جو کہ بہت ہی عمدہ ہے، مثلا ہائی وے پہ انسان جا رہا ہو تو شاید ممکن ہے اس میں بھی بہرحال جھٹکے تو آتے ہیں، لیکن علی یہ حال 2 اجازت مل جائے گی۔ ایک بدن کا سکون اور اسٹل ہونا اور سکون کی حالت میں ہونا، یہ جائز ہے کہ یہ سکون کی حالت باقی نہ رہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور دوسری جو پرمیشن مل جاتی ہے وہ یہ کہ رکوع اور سجدہ اشارے سے آپ کا ہوگا۔ ظاہر ہے آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ چلتے چلتے نارمل رکوع تو نہیں کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ جاگنگ کر رہے ہیں، واکنگ کر رہے ہیں، واکنگ کر رہے ہیں مثال کے طور پر صبح، اب آپ نماز شب کی قضا کرنا چاہ رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تو
یہ آپ کو اجازت مل جائے گی کہ آپ اشارے سے رکوع اور سجدہ کریں. اچھا اسی طریقے سے تھوڑا سا سر جھکائے رکوع کی نیت سے, اس سے تھوڑا اور زیادہ سر جھکائے سجدے کی نیت سے. اچھا میں نے معذرت کے ساتھ کہا 2 اجازت مل جائیں گی, نہیں 3 اجازتیں ملیں گی. یہ 2 اجازتیں ہوگی. پہلی اجازت سکون شرط نہیں ہے, دوسری اجازت اشارے والا رکوع اور سجدے کی اجازت مل جائے گی, اور تیسرا قبلے کی شرط بھی ختم ہو گئی. قبلے کی شرط بھی ضروری نہیں رہے گی. یعنی ہم مثال کو قبلہ یہاں پر ہے, ہماری واکنگ یہاں پر ہو رہی ہے, ہماری گاڑی یہاں جا رہی ہے, ہماری بس یہاں جا رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ قبلے کی طرف رخ کریں, بلکہ اسی طرف آپ جو کہ وہ رخ کر کے نماز پڑھیں, آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن یہ صرف اور صرف مستحب نماز کو پرمیشن ہے, چاہے حالت اختیاری کیوں نہ ہو. خوب, یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ چلتے ہوئے حرکت کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوں, چلتے ہوئے حرکت کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کو یہ اجازت ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, قبلہ یہاں پر ہے, آپ نے کہا کہ مولانا نے کہا تھا مستحب نماز میں قبلہ شرط نہیں ہے. نہیں, ہر مستحب نماز میں نہیں کہا, صرف اس مستحب نماز میں قبلہ شرط نہیں ہے جو چلتے ہوئے ہو. چاہے چلتے ہوئے خود پیدل چل رہا ہو, گاڑی میں ہو, اسکوٹر پہ ہو, سائیکل پہ ہو, ہوائی جہاز میں ہو, کسی میں بھی مستحب نماز پڑھ لیں, قبلہ اس طرف ہے, آپ اس طرف رخ کریں کیے ہوئے, آپ جو ہے وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حالت حرکت میں چلتے ہوئے جو نماز پڑھ لیں اس میں قبلہ معاف ہے. لیکن اگر میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں, چاہے مستحب نماز ہے, ضروری کہ قبلے کی طرف کروں. اور دوسری چیز, یہ جو اشارے کی اجازت ملی, اشارے کے ساتھ یہ چلتے ہوئے میں اجازت ہے. اگر میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو ابھی جیسا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا, اگر میں بیٹھ کر اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو اشارے والا رکوع اور سجدہ نہیں چلے گا. نارمل کس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا سر اور یہ زانو اس کے مد مقابل آ جائے یہ رکوع اور نارمل سجدہ جس میں 7 اعضاء زمین پر ہوتے ہیں. تو یہ ایک اجازت ہے جب انسان چلتے ہوئے حالت سفر میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو 3 اجازتیں مل جاتی ہے. ایک, اس کا بدن ساکن ہونا ضروری نہیں, دوسرا قبلہ شرط نہیں, اور تیسرا رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کافی ہو جائے گا اور ضروری نہیں کہ انسان نارمل رکوع اور نارمل سجدہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.